خوبصورت ماحول میں بیٹھ کے بھی یا رسول اللہ دھکے سے لگا رہے ہو. اور خدا کی قسم غازی نے 2 مرتبہ پھانسی کا پھندا گلے میں ڈال کے کہا لبیک لبیک. وہ جو کرنا میں کیا عرض کر رہا تھا، ہائے ہائے اتنا یار ایک نارمل بندے کو لٹکایا جائے نا اس کی گردن میں کھچ پڑ جاتی ہے، فرم پڑ جاتا ہے چمڑے میں. خدا کی قسم میں نے غازی صاحب کے سر کو پکڑ کے موو کیا دائیں بائیں، میرے غازی کی گردن پہ نشان تک نہیں تھا. یہ بحث اپنی جگہ کہ غازی نے ٹھیک کیا نہیں کیا، قرآن سنت سپورٹ کرتی ہے کہ نہیں کرتی، بالکل 100% سپورٹ ہے، مگر عقل کے اندھوں کو سمجھ نہیں آتی. مجھے ایک بڑا سیاسی مدبر کہنے لگا کہ جناب دلائل دینے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. میں کہا چپ کر، اتھے وما ارسلناک نہیں چلتی، گناہگار کے لیے چلتی ہے، سیاکار کے لیے چلتی ہے، بدکار کے لیے چلتی ہے، بدعمال کے لیے چلتی ہے. گستاخ کے لیے یہ آیت نہیں چلتی، گستاخ کے لیے سورہ احزاب کی آیت نمبر 61 چلتی ہے ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا. میں نے کہا مجھے دلائل اپنی جگہ، تیری تسلی کے لیے ایک بات کرتا ہوں، دنیا داروں کے لیے ایک بات کرتا ہوں، خدا کی قسم وہ غازی جھوٹا نہیں ہو سکتا جس کو جاگتے ہوئے 17 مرتبہ میرے نبی کا دیدار ہوا ہو. بس تمہاری تسلی کے لیے کافی ہے. کئی پیر جھوم مار گئے ہیں، پریشان ہیں کئی مولوی اور پیر. غازی کا نام نہ لو. میں کہا کیوں؟ غازی تو بولے گا. بھئی مار دیتے تو نہ بولتا نا، وہ اس دماغ میں گھسا ہوا ہے، اس سینے کے اندر موجود ہے. اس دماغ کو کچلو، اس سینے کو پھاڑو تب نکلے. بھئی وہ بولے گا کیوں؟ مرا نہیں ہے نا، شہید ہے، زندہ ہے. زندہ ہے تو تبھی بولے گا، قیامت تک بولے گا. غازی علم الدین شہید کو کس نے شہید کیا تھا؟ ذرا قاتل کا نام بتاؤ. نہیں نام پتا نا. غازی علم الدین آج بھی بول رہا ہے کیونکہ مرا نہیں نا، زندہ ہے. عامر عبد الرحمن چیمے کے قاتل کا نام بتاؤ. جانتے ہو؟ نہیں جانتے. عامر عبد الرحمن چیمہ کو تو جانتے ہو نا. بولے گا قیامت تک بولے گا کیونکہ زندہ ہے. میرا ممتاز بھی ممتاز ہے، بولے گا. اکو تور نہیں ہو مقام گفتگو دا، کدی سودا جڑ جاندہ دار تے بھی. اللہ اکبر. توجہ کرو. خدا کی قسم جنازے میں کیا سامان تھا؟ بڑی بڑی گدیوں والے بھی سڑک پہ بیٹھے ہیں غازی کا جنازہ پڑھنے کا موقع. تمہارے قومی اسمبلی کے سارے ووٹ اکٹھے کرو نا، 60 لاکھ نہیں بنتے. اور بی بی سی کی خبر کے مطابق غازی کا جنازہ پڑھنے کے لیے 60 لاکھ کا اجتماع. اللہ. میں دلائل کی طرف نہیں جاتا. لوگ بڑی عجیب عجیب بات کرتے ہیں. مجھے کہنے لگا جناب وہ مائی تھی نا جی، تو وہ جناب وہ کوڑا پھینکتی تھی تو بیمار ہو گئی تو نبی پاک اس کو پوچھنے چلے گئے. تو دیکھیں نا حضور تو رحمت للعالمین ہے. میں کہا ہر جگہ تے میہ الگ کیسا نہیں چل رہا. میرے کریم رؤوف الرحیم نبی با اختیار ہے، معاف کر دیں آپ کی مرضی ہے. میں نے کہا دوسری طرف بخاری شریف دوسری جلد صفحہ 576 بھی پڑھ لینا جی. جب کعب بن اشرف نے گستاخی کی تھی تو میرے کریم نبی نے کس کو بھیجا تھا؟ محمد بن مسلمہ کو. اور میں اس کا سر اتار کے لیا کیونکہ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا. کیا؟ نہیں ایسے نہیں ہے. گستاخ رسول کی ایک ہی سزا. میں نے کہا ایسے نہیں، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا. یہی بخاری شریف دوسری جلد 577 پہ چلا جا. بھئی جب ابو رافع نے گستاخی کی تھی تو عبداللہ بن عتیق کو کس نے بھیجا تھا کہ سر اتار کے لا؟ مصطفیٰ کریم نے خود بھیجا تھا. یہی بخاری شریف دوسری صفحہ 249 ابن قتل بیت اللہ کے خلاف سے لپٹا ہوا ہے. عرض کی یا رسول اللہ آپ کا گستاخ خلاف سے لپٹا ہوا، فرمایا وہیں جا کے قتل کرو. علامہ عینی کو پڑھو، اشارے بخاری فرماتے ہیں صحابہ نے بیت اللہ کے غلاف سے الگ کر کے مقام ابراہیم کے ساتھ کھڑے ہو کے اس کا سر اڑا دیا. میں نے کہا یہ بھی پڑھو. سر امیہ لہکا کے ساتھ بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ خیر میں یہ بڑا طویل موضوع ہے، دائیں بائیں نکل جاؤں گا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا
کوئی یہ مت سمجھے کہ 55 سال جناب 5 سال 55 دن میرا غازی جیل میں بھی رہا اور پھر یہ جناب والا سولے پہ بھی لٹکا، پھانسی پہ بھی لٹکا، تو کوئی یہ سمجھے کہ یہ ظاہری ذلت ہے۔ خدا کی قسم یہی تو اٹھانا میرے غازی، مصطفیٰ کریم کا قرب میرے غازی کو ملا، سبحان اللہ۔ یہاں تو تھوڑی سی تکلیف آ جائے میں یہ 20 دن جیل میں رہا غازی صاحب کی وجہ سے، تو کچھ مولوی بیچ میں بیچارے بڑی عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں۔ میں کہا آرام خورو، ساری زندگی نبی دے نات بکرے پھاڑ پھاڑ کے جے پتلی دال کھاونی پہ گئی تے چوں چوں کریں دے ہیں؟ سیالوی روزانہ کاٹن دا چٹا سوٹ لا کے بڑا پھنڈ بوے ہیں، جیل دے اندر جنابے والا ایک کے سوٹ 15 دن گزارنے پہ انتا ٹینٹا کیوں کریے؟ گل سمجھئے کوئی نہیں آئی؟ ساری زندگی حضور دے ناتے اے نرم گدیاں تے لیٹیے، اے بھائی صادق بیٹھے، آئے جناب سونا گدہ لایا، اے جی نواں مکان بنایا، ذرا جناب بیٹھو۔ میں آکھا بڑا سکھ حالا گدہ بھائی، جس ویلے میں نرم گدے تے لیٹا نا تو میں چکی یاد آ گئی 16 نمبر والی۔ میں مولوی نو آکھیا بھئی ساری زندگی گدیاں تے لیٹ دیو تے مزے لین دیو جو حضور دے نا تے چٹائی تے سانا پہ گیا جی، ایڈا موٹا مچھر تیرا شرفی تو بھی موٹا، میں آکھیا کوئی نہیں حضور دے نا تے، اوے نبی پاک دے نا تے کوئی تکلیفاں جھلو، انجھے سوکھے جناب والا، اے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، انجھے سوکھی جس ویلے شیلنگ پہ ہوندی آئی نا، ایک مولوی صاحب شیلنگ ادھر ہوندی پئی تو ادھر منہ کر کے آکھن ادھر نشے بندہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، ایک بندے پکڑ کے اس آکھیا موت ادھر ہی ہے ادھر نہیں ہے، ہم صرف نعرے لگاتے ہیں۔ مصطفیٰ کے عاشق بنو اور دل سے بنو، یہ بڑی تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں، اور محبت رسول پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ آئے ہائے ہائے ہائے، حضور کے نام پہ بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر جیسی ہستی، خدا کی قسم عرب سوسائٹی کا اتنا قداور شخص، پورا عرب جن کی عزت کرتا ہے، جب آئے حضور کی غلامی میں حضور کا نام لیتے مار پڑتی ہے، لولوہان ہو گئے، بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا نا ماں پاس بیٹھی ہے لیکن زبان پہ ماں کا نام نہیں، مصطفیٰ کا نام، اس کو کہتے ہیں عشق رسول۔ اسی زخمی حالت میں کہو مجھے ابھی لے جاؤ حضور کی بارگاہ میں، پکڑ کے لے گئے حضور کی بارگاہ میں۔ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے جب دیکھا کہ میرا غلام میری خاطر اتنی مار کھا کے لولوہان ہو کے جی، حضور نے اگے ود کے اپنے سینے نہ لایا کہ صدیق اکبر نے ہی کیا گل کی تھی، حضور میں تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری، میں نے پہلے کہا جس کا قیدہ وہ بولے باقی چپ رہے، حضور میری تو ساری بہار، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار، میری تو ہستی غریب نواز، میری تو ہستی کیا ہے، میرے غریب نواز، جو مل رہا ہے مجھے
जो मिल रहा है मुझे सारा प्यारा तुझसे है। मैं बेकरार था, मैं बेकरार हूँ, मेरा हुजूर मेरी तो सारी बहार, हुजूर मेरी तो सारी बहार। गुनाहगार नदामत है, गुनाहगार हुआ बड़ी नदामत है। कसम खुदा की ये सारा वकार आपसे है। हुजूर मेरी तो सारी बहार। यार उस अजीम माँ को, उस अजीम बेटी को, उस अजीम बीवी को सलाम अकीदत पेश करो। दौड़ती जा रही है मैदान कारज़ार की तरफ, आगे से सहाबा आ रहे हैं। एक कहता है तेरा बाप शहीद हो गया, कहता है मुझे बाप का ना बताओ, मुझे बताओ मेरे मुस्तफ़ा कैसे है। इस आखिर मोहब्बत। किसी ने कहा तेरा भाई शहीद हो गया है, अब मैं भाई का नहीं पूछ रहा हूँ, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, मुझे बताओ मेरे मुस्तफ़ा कैसे है। शौहर शहीद हो गया, कहा मैं शौहर का नहीं पूछ रही, बताओ मेरे मुस्तफ़ा कैसे हैं। जब गई मेरे करीम नबी के सामने, चेहरा खिल गया और एक ही बात है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है। मैं बेकरार था, मैं बेकरार, मेरा करार आपसे है। हुजूर मेरी तो सारी। नबी के लिए मार खाना पड़ती है, कभी कभी लटकना भी पड़ता है, और ये भी मुकद्दर के सौदे हैं। हमारे वजीर आजम साहब ने गाजी साहब को लटकाया और उस दिन किधर चले गए, अमेरिका। मैंने कहा ये भी मुकद्दर के सौदे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब गाजी साहब को लटका के सलामी के लिए अमेरिका, और गाजी लटक के सलामी के लिए मदीना। मुकद्दर के सौदे हैं ना, मुकद्दर के सौदे हैं। अल्लाह अल्लाह, तवज्जो करना। सुभान अल्लाह। तकलीफें, मुसीबतें, आलाम, सख्तियां झेलना पड़ती है। ये फूलों की सेज नहीं है। दीन मुस्तफ़ा का तहफ़्फ़ुज़ करना है तो मुश्किलात तो आएंगी, हक बोलना है तो मुश्किलात तो आएंगी, खैर, लेकिन मेरा रब इज्जतें अता फरमाता है। रब ने फरमाया महबूब तकलीफ आई है ना, सख्तियां झेली हैं, तो मिराज भी तो करवाया, और किस अंदाज से करवाया। 70,000 कुदसी, वो फरिश्ते जिन्होंने न कभी गुनाह किया, न गुनाह का मुंह देखा, वो आए। आज किसी की शादी में 2 असेंबली के मेंबर आ जाए, कहते मेंबर ही मेंबर थे जी, पूरा लॉर्ड हाउस आया हुआ था जी, पूरा कॉमन हाउस आया हुआ था जी, पूरी नेशनल असेंबली आई हुई थी जी। रब फरमाता इधर भी देख, जब शब असरा का दूल्हा चला था, लेने कौन आया था? वो जिब्रील अमीन
جو کتب سماویہ کا حافظ بھی ہے، بیت المعمور کے امام اور خطیب بھی ہے، اور صرف فرشتہ نہیں فرشتوں کا رسول بھی ہے، وہ آیا دربار رسالت میں۔ اور امام اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ تفسیر البیان 600 پروں کا مالک ہے، جبرائیل ایک پر پھیلائے پوری کائنات نیچے آ جائے، مگر جب دربار رسالت پہ آیا نا، اتنا دامن سمیٹ کے آیا، چھوٹے سے سوراخ سے گزرا، دروازہ کھٹکھٹانے کی ہمت نہیں ہے، آواز لگانے کی ہمت نہیں ہے، جب اندر گیا پھر بھی آواز نہیں لگائی، ہاتھ نہیں لگایا۔ محدث زرقانی نے کمال کی بات لکھی، عرض کی مالک تیرے نبی کو جگانا ہے، تیرے نبی کو لے جانا ہے، اٹھاؤں کیسے؟ فرمایا جبرائیل یہ جو کافوری ہونٹ دیے ہیں نا، یہ ہونٹوں میں ٹھنڈک آج کی رات کے لیے رکھی تھی، میرے نبی کی تلیوں کے بوسے لے، میرا نبی جاگ جائے گا۔ جو ہی سر قدموں پہ رکھا حضور جاگ گئے۔ میرے نبی کے غلاموں، یہاں امام زرقانی جیسے محدث نے کمال کی بات لکھی، وہ فرماتے ہیں لوگوں سوچنے کی بات یہ ہے، وہ جو تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے سامنے جبین نیاز دکھائی تھی، وہ سجدہ افضل تھا یا اس وقت جبرائیل کا حضور کے قدموں پہ سر رکھنا افضل ہے؟ کہاں سے محبت والے لاتے ہیں بھائی؟ محدث زرقانی فرماتے ہیں اس وقت جبرائیل کا مرتبے کے اعتبار سے، شان کے اعتبار سے جبرائیل کا حضور کے قدموں پہ سر رکھنا وہ تمام فرشتوں کا آدم علیہ السلام کے سامنے جبین نیاز دکھانے سے افضل ہے۔ اور وجہ فضیلت 3 چیزیں بیان کی، اور میں پہلی چیز یہ ہے کہ وہ جو فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے سامنے جبین نیاز ٹکائی تھی وہ بطور سزا تھا۔ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں نے کہا تجعل فیہا من یفسد فیہا، ایسے کو پیدا کرتا ہے جو زمین میں خون ریزی فساد کرے گا۔ اللہ نے فرمایا میری شاہکار قدرت کو تم نے فسادی کہا ہے، سجدہ کرو، وہ بطور سزا تھا۔ اور جبرائیل کا حضور کے قدموں پہ سر رکھنا بطور عطا ہے۔ اور دوسری چیز فرمایا وہ جو آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں نے سر سجدے میں رکھا وہ خدا کی مرضی سے شروع، خدا کی مرضی پہ ختم، اور جو جبرائیل نے حضور کے قدموں پہ سر رکھا یہ خدا کی مرضی سے شروع ہے، ختم مصطفیٰ کی مرضی پہ ہوگا جب سونا جاگ جائے۔ اور تیسری چیز فرمایا وہاں درجے میں چھوٹے بڑے جتنے بھی فرشتے ہیں سب کو حکم ہے آدم کے سامنے جبین نیاز ٹکاؤ، اور یہاں سب نہیں، کیونکہ صرف نبی اور رسول نہیں، نبیوں اور رسولوں کا امام ہے تو صرف فرشتہ نہیں، فرشتوں کا رسول جبرائیل سر رکھا۔ یہ ہے میرے نبی کی عظمت۔ اٹھایا، اب حضور کی شان کا یہ پہلو بھی ذہن میں رکھیے گا، اٹھایا جناب حتیم کعبہ میں لائے، میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے فرمایا جبرائیل نے یہاں سے ایک نورانی آلہ رکھا اور ناف تک میرا سینہ پھاڑا، قلب اطہر کو باہر نکالا، شق صدر کا واقعہ لمبا واقعہ ہے۔ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں جب جبرائیل نے میرے دل کو باہر نکالا اور دل کے بھی ٹکڑے کیے اور دل کو کاٹا اور میرے قلب کے برکات آب زمزم کو دی، تو میرے کریم رؤوف الرحیم نبی فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں، میں یہ حیات النبی، توجہ کرنا ہے، میں نے کہا حیات النبی کا مسئلہ تو میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے اس وقت بتا دیا تھا کہ دل جسم سے جدا ہے، دل کو چیرا جا چکا ہے، اس کے باوجود مصطفیٰ کریم فرما رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں اور خون کا ایک قطرہ بھی نہیں آیا۔ توجہ ہے، خون کا ایک قطرہ نہ آنا نورانیت مصطفیٰ کی دلیل ہے۔ اللہ اللہ۔ پھر میرے کریم رؤوف الرحیم نبی سفر معراج کی طرف چلے، بڑا طویل واقعہ ہے لیکن حضور کی عظمت کے حوالے سے عرض کروں، جب پہنچے نا مسجد اقصیٰ، وہاں سارے نبی جمع ہیں، سارے نبیوں نے حضور کی اقتداء میں نماز پڑھی اور اس کے بعد خطبے ہوئے۔ ذرا حضور کی عظمت اور شان کا پہلو عرض کرنے لگا ہوں۔ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے سارے نبیوں کو نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد جملہ کیا بولا؟ فرمایا انا امام المرسلین ولا فخرا، میں سارے رسولوں کا امام ہوں پر اس بات پہ فخر نہیں کرتا۔ یہاں پہ محدث کبیر مفتی الاناف حضرت علی قاری جنہوں نے 11 سال حرم مکہ کی امامت کروائی اور 11 سال حرم مکہ کے در و دیوار کے سائے میں بیٹھ کے رسول اللہ کی حدیث پڑھائی، وہ کہتے ہیں لا فخر والی جتنی بھی حدیثیں ہیں نا، اگر اس کی توجیحات اچھی طرح نہیں سمجھتے تو لا فخر والی حدیثوں میں پنگا مت لے۔ مطلب کیا ہے؟ جو فرما رہا ہے میں نبیوں کا امام ہوں پر اس بات پہ فخر نہیں کرتا۔ یہاں عاجزی کا حضور ذکر نہیں کر رہے، کس چیز کا ذکر کر رہے ہیں؟ اور میں اپنی عظمت و شان بیان کر رہے ہیں۔
کیسے عظمت و شان بیان کر رہے ہیں. فرمایا یا میرے قریب نبی فرماتے ہیں میں رسولوں کا امام ہوں پر اس بات پہ فخر نہیں کرتا. حضرت علی قاری فرماتے ہیں بات تو فخر والی ہے, بات تو فخر والی ہے. وہ ابراہیم علیہ السلام جن کے لیے نار گلزار ہوئی وہ ہاتھ باندھ کے پیچھے کھڑے ہیں, مصطفیٰ آگے کھڑے ہیں, بات تو فخر والی ہے. بھئی عیسیٰ علیہ السلام جنہوں نے مردے زندہ کیے وہ ہاتھ باندھ کے پیچھے کھڑے ہیں, مصطفیٰ آگے کھڑے ہیں, بات تو فخر والی ہے, کرتے کیوں نہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے بھئی لاٹھی ماری سمندر کا سینہ پھاڑ دیا, وہ پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں, مصطفیٰ آگے کھڑے ہیں, بات تو فخر والی ہے, کرتے کیوں نہیں؟ مطلب کیا ہے؟ حضرت علی قاری فرماتے ہیں مطلب یہ ہے مصطفیٰ کریم یہ فرمانا چاہتے ہیں لوگوں یہ میرے لیے مقام فخر نہیں ہے کہ میں رسولوں کا امام ہوں, رسولوں کو اس بات پہ فخر کرنا چاہیے کہ ان رسولوں کو اللہ نے مجھ جیسا امام عطا فرمایا. اور قرآن کی ایک فن کی بات بھی سنتے چلو اور حضور کی شان بھی سنتے چلو. جب میرے کریم رؤوف الرحیم نبی مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کی طرف عروج فرمایا, ابھی آسمان پہ پہنچے نہیں, زمین کو چھوڑ چکے, اس وقت ایک آیت نازل ہوئی. کیا آیت ہے؟ سبحان اللہ. وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ. میں نے آیت پڑھ دی پر آپ نے سبحان اللہ نہیں کہی. بھئی اس طرح سبحان اللہ کہے نا, یہ در و دیوار بھی قیامت کے دن آپ کی سبحان اللہ کی گواہی ہے. اچھا میں یہ آیت دوبارہ پڑھنے لگا ہوں, کون کون دل سے سبحان اللہ کہے گا؟ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا میرا دل کر دیا میں شاید میں پھر پڑھا. وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ. بس اے محبوب سوال کر, پوچھ کن سے؟ من ارسلنا من رسولنا, جو تجھ سے پہلے ہم نے رسول بھیجے ہیں نا ان سے پوچھ. آئے ہائے کیا پوچھ؟ یہ اگلی الگ بات ہے. اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون, کہ ہم نے اپنے علاوہ اپنی عبادت کے لائق بنایا کریں, یہ الگ ٹاپک ہے. لیکن ذرا اس پہلے جملے پہ رکیے. واسأل محبوب سوال کر, پوچھ کن سے؟ رسولوں سے. من قبل کا جو تجھ سے پہلے بھیجے نا ان رسولوں سے پوچھ. بھائی پوچھے گا وہ, پوچھے گا وہ جو خود زندہ اور جس سے پوچھ رہا ہے وہ بھی زندہ, اور جس سے پوچھ رہا ہے وہ سن بھی سکتا ہو, جواب دینے کی پوزیشن بھی رکھتا ہو. اس وقت رسول کہاں تھے؟ اس وقت رسول کہاں تھے؟ کہاں تھے سارے رسول؟ حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے گزر گئے, رسول کہاں تھے؟ علامہ بدر الدین زرکشی البرہان فی علوم القرآن میں فرماتے ہیں کہ جب مصطفیٰ کریم کا تخت ہو یا سیڑھی ہو یا جبرائیل کا جنابی والا پر ہو یا براق ہو, مصطفیٰ کریم نے جب پرواز کی نا آسمانوں کی طرف, ابھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پہ نہیں پہنچے, زمین چھوڑ چکے, فضا کے اندر پرواز کر رہے ہیں. اس وقت یہ آیت نازل ہو گئی. محبوب پوچھیں رسولوں سے, کہا رسول کہاں تھے؟ فرمایا تمام رسول حضور کے تخت ارد گرد گھوم رہے تھے. یہ میرے مصطفیٰ کی شان ہے, یہ حضور کا مقام ہے, توجہ کرنا ہے. آسمانوں سے گزرتے گزرتے گزر گئے, پھر سدرۃ المنتہا جو سب کی ہے انتہا, وہاں سے جبرائیل بھی آگے نہیں جا سکتا. مصطفیٰ کریم نے جبرائیل کو کہا آگے چل. کیا عرض کی؟ مواہب الدنیا شارح بخاری امام قسطلانی, ان تجاوزتہ اخترقت بالنور
عرض کی یا رسول اللہ میں ایک بال بھی آگے بڑھوں تو میرے پر جلتے. مصطفیٰ آگے بڑھ گئے, پردوں سے گزرتے 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 وہ بھی پردے آئے جو اسماء الہیہ کے پردے ہیں. امام عبد الوہاب شعرانی 10ویں صدی کے مجدد الجواقیت والجواہر میں فرماتے ہیں ہائے ہائے انہو اذا مر علی حضرات الاسماء الالہیت, فرمایا اللہ کے ناموں کے پردے آ گئے, اس سے میرے کریم نبی گزرے. سارا متحلقا بصفاتہا, جن جن خدا کے صفاتی ناموں کے پردوں سے میرے مصطفیٰ گزرتے گئے ان صفات سے متصف ہوتے گئے. فَإِذَا مَرَّ عَلَى الرَّحِيمِ كَانَ رَحِيمًا, حضور رحیم کے پردے سے گزرے تو رحیم ہو گئے. او علی الکریم کان کریما, کریم کے پردے سے گزرے تو کریم ہو گئے. او علی الغفور کان غفورا, غفور کے پردے سے گزرے تو غفور ہو گئے. او علی الجواد کان جوادا, جواد کے پردے سے گزرے تو جواد ہو گئے. وہکذا فما یرجع من ذلک المعراج الا هو فی غایۃ الکمال, فرمایا اللہ کے صفاتی ناموں کے پردوں سے گزرتے گئے, ان صفات سے متصف ہوتے گئے حتیٰ کہ انتہائی کمال کو مصطفیٰ کریم پہنچ. وہ جناب سمدنا فتد اللہ کی منزل بھی آئی, لیکن وہ بہت لمبا سفر ہے, میں اسی پہ اکتفا کروں گا. اللہ تعالیٰ کریم رؤوف الرحیم نبی کی عظمت و شان کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور کریم رؤوف الرحیم نبی کا اللہ سچا وفادار رکھے. اللہ تعالیٰ یہ جو بزم ہے اللہ تعالیٰ اس بزم کو, مرکزی میلاد کمیٹی کو, اس کے اراکین کو, عہدیداران کو, معاونین کو اللہ دین دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ. حضرات اسی وقت جناب علامہ غفران محمود سیالوی صاحب دامت برکاتہم قدسیہ کو آپ نے سماعت فرمایا ہے. دوران بیان عالم اسلام کی عظیم آواز جناب محترم قاری شاہد محمود قادری صاحب, آپ ہماری محفل کا حصہ بن گئے. خوش آمدید کہتا ہوں. جناب حافظ محمد نور سلطان صدیقی صاحب وہ بھی تشریف لا چکے ہیں, انشاءاللہ اپنے مخصوص وقت پر وہ بھی اپنی حاضری پیش کریں گے. برادران اسلام, آج کی رات 1 منٹ ہے آپ کے پاس. تھکاوٹ کا اگر احساس ہے تو آپ اٹھ کے ذرا سانس لے سکتے ہیں, آپ پھر دوبارہ محبت میں بیٹھ جاؤ, تسی سارے اٹھ کر ہوتے ہیں. آپ ہدیہ ناشی پیش کر رہے ہیں انشاءاللہ. ان کے بعد حافظ محمد نور سلطان صدیقی نقشبندی وہ بھی تشریف لا چکے ہیں, اور اپنے مخصوص وقت پر جناب احمد علی حاکم صاحب وہ بھی اپنی حاضری پیش کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. حضرات محترم, مرکزی میلاد کمیٹی حبیب آباد ہر سال ہی بہت اچھا انتظام کیا جاتا ہے, اور آج بھی بہت ہی خوبصورت انتظام ہے اور اتنا پیارا سٹیج ہے. سبحان اللہ. یعنی میرا یقین ہے کہ آپ نے بھی جب آ کے سٹیج دیکھا ہوگا تو بلند آواز سے کہا ہوگا سبحان اللہ. ایک دفعہ ذرا ہاتھ اٹھا کے کہیں سبحان اللہ. محفل ہر سال ہی بڑی روحانی محفل ہوتی ہے, اور قبلہ پیر صاحب شروع سے آخر تک تشریف فرما ہوتے ہیں, اور آپ کا حکم ہوتا ہے کہ کلام اعلیٰ حضرت پڑھا جائے. تو آپ لوگوں کی بھی 1-2 فرمائشیں ہیں. صحت جیسی بھی ہے, رضوی صاحب بخوبی جانتے ہیں, کل رات ڈیرہ اسماعیل خان بھی میں نہیں گیا, لیکن شہزاد بھائی نے کہا آپ آ جائیں, جتنی بھی حاضری آپ پیش کر سکیں آپ پیش کریں. تو میں ہم اور ایک کلام اعلیٰ حضرت اور ایک جشن, مجھے کہا ہے کہ جو ایک بڑا مقبول پی ٹی وی پہ کلام ہوا, ایڈیاں گوڑیاں جاگتے چھاواں لگ دیاں نہیں, اس کے بھی اگر 2-3 شعر انتظامیہ کی فرمائش ہے ہو جائیں تو بہت شکریہ. یہ سب کچھ میں حاضری 15-20 منٹ میں
پیش کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا قبول فرمائے۔ درود پاک دایاں ہاتھ اٹھا کے اس یقین سے کہ ہم پڑھتے ہیں اور سرکار سنتے ہیں، بلند آواز سے پڑھنا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ بات ان پر جو چھوڑ دیتے ہیں، بات ان پر جو چھوڑ دیتے ہیں تو دل شکستہ وہ جوڑ دیتے ہیں، دل شکستہ وہ جوڑ دیتے ہیں۔ ان کے جود ان کے جود و کرم کا کیا کہنا، لاکھ مانگو کروڑوں دیتے ہیں۔ ان کے جود و کرم کا کیا کہنا، لاکھ مانگو کروڑوں دیتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا۔ تو بچپن سے بھی سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہوں، دونوں ہاتھ اٹھا کے ہر بندہ پڑھے۔ بچپن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہوں، بچپن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہے، بچپن سے سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہوں، بچپن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہوں۔ میں شاہ مدینہ کے گداؤں کا گدا ہوں، میں شاہ مدینہ کے گداؤں کا گدا ہوں، میں شاہ مدینہ کے گداؤں کا گدا۔ ہاں بچپن سے ہی سرکار، جڑا پڑھے ہیں دونوں ہاتھ کھڑے کر کے کہے گا، بچپن سے ہی سرکار ٹکڑوں پہ پلا، میں بچپن سے سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا، میں بچپن سے سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہوں، میں شاہ مدینہ کے گداؤں کا گدا 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 ہوں۔ نازا ہے میرے پت پہ شاہان زمانہ، نازا میرے نازا میرے نازا میرے نازا میرے نازا میرے نازا ہے میرے پت پہ شاہان زمانہ، نازا ہے میرے پت پہ شاہان زمانہ، نازا ہے میرے پت پہ شاہان زمانہ۔ قاری صاحب کیوں؟ آسانی دہلی سے پیغمبر پہ کھڑا ہوں، آسانی دہلی سے پیغمبر پہ کھڑا میں، آسانی دہلی سے پیغمبر پہ کھڑا میں، آسانی دہلی سے پیغمبر پہ کھڑا ہوں، آسانی دہلی سے پیغمبر پہ کھڑا میں، آسانی دہلی سے پیغمبر پہ کھڑا میں، آسانی دہلی سے پیغمبر پہ کھڑا ہوں، میں شاہ مدینہ کے گداؤں کا گدا، میں شاہ مدینہ کے گداؤں کا گدا ہوں، میں شاہ مدینہ کے گداؤں کا گدا ہوں۔ زائر بھی ہوں حاجی بھی ماتا ہے نبی
میں زائر بھی ہوں حاجی بھی ہوں مطاہر نبی کی زائر بھی ہوں حاجی بھی ہوں مطاہر نبی میں زائر بھی ہوں حاجی بھی ہوں مطاہر نبی کی اس انتظامیہ سے حاجی بھی بڑے بیٹھے نے اور جڑے باہروں سعودی عرب رہندے ہی اوتھے نے وہ بھی بہت بیٹھے نے سب دی نظر کراں گا زائر بھی ہوں حاجی بھی مطاہر نبی زائر بھی ہوں حاجی بھی ہوں مطاہر نبی میں زائر بھی ہوں حاجی بھی ہوں مطاہر نبی زائر بھی ہوں حاجی بھی ہوں مطاہر نبی میں زائر بھی ہوں حاجی بھی ہوں مطاہر نبی انہاں حاجیاں کو پوچھو انہاں کچھ کتھوں ملے ہیں یہ بھی کہہ گے جو کچھ بھی ہو مرشد کی دعاؤں سے ہوا ہو جنہوں رنگیا مرشد نے ہاتھ چوکے جو کچھ بھی ہو مرشد کی دعاؤں سے ہوا میں جو کچھ بھی مرشد کی دعاؤں سے ہوا میں جو کچھ بھی مرشد کی دعاؤں سے ہوا میں جو کچھ بھی مرشد کی دعاؤں سے ہوا میں شاہ مدینہ کے گدا ہوں میں شاہ مدینہ کے گدا میں شاہ مدینہ کے گدا حاجیاں دی فرمائش ہوتی ہے کہ اللہ دے نامہ تو آغاز کرنا ہے اللہ دے ہر ناتے دونوں ہاتھ چوک کے کہنے سبحان اللہ الرحمن الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المهيمن العزيز الجبار المتكبر خالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير حكم العدل اللطيف الخبير الحليم العزيز الغفور الشكور علي الكبير حفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الذكي الحسيب الجليل الكريم الذكي المجيب الواسع حكيم بدود مجيد باعث الشهيد اللہ نے ناتے دونوں ہاتھ اٹھا کے لہرا کے ہر بندہ بولے گا اللہ 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 پڑھیے اللہ 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 سب پڑھیے اللہ 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 رکھوالا ہے ان کون مٹھاون والا لچ پال جیدہ رکھوالا ہے ان کون مٹھاون والا ساڈی اس سونے لگ گئی ہے ساڈی اس سونے لگ گئی ہے جیڑا توڑ نبھاون والا ہے اللہ 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 پڑھیے اللہ 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 سبحان اللہ
सुभान अल्लाह मेरी तबीयत ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਕੁਛ ਬਿਹਤਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਸ ਮੈਂ ਇੰਜ ਖਿਲੇ ਖਿਲੇ ਚਿਹਰੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਹੁਜ਼ੂਰ ਦਾ ਡੇਰਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰਹਿਦਾ ਸਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਹੁਜ਼ੂਰ ਦਾ ਡੇਰਾ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਹੁਜ਼ੂਰ ਦਾ ਡੇਰਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰਹਿਦਾ ਸਦਾ ਸਵੇਰਾ ਹੈ ਵਿੱਚ ਕਬਰ ਤੇ ਆਕਾ ਆਖਣਗੇ ਵਿੱਚ ਕਬਰ ਤੇ ਆਕਾ ਆਖਣਗੇ ਇਹ ਛੱਡ ਦਿਓ ਇਹ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾਹ 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 ਪੜ੍ਹੀਏ ਅੱਲਾਹ 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 ਪੜ੍ਹੀਏ ਅੱਲਾਹ 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 ਉਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਯਾ ਫਲੀ ਹੋਵੇ ਜਿੰਦਾ ਰਾਜਾ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਯਾ ਫਲੀ ਹੋਵੇ ਜਿੰਦਾ ਰਾਖਾ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਹੋਵੇ ਜਿੰਦਾ ਰਾਖਾ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿੰਦਾ ਪੀਰ ਮੇਰੇ ਅਲੀ ਹੋਵੇ ਅੱਲਾਹ 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 ਪੜ੍ਹੀਏ ਅੱਲਾਹ 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 ਪੜ੍ਹੀਏ ਅੱਲਾਹ 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 ਪੜ੍ਹੀਏ ਅੱਲਾਹ 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 खुदा का जिक्र करे जिक्र मुस्तफ़ा न करे हमारे मुंह में हो ऐसी ज़बान खुदा न करे कलाम वो मैं पेश करना है मेरा यकीन है या रसूल अल्लाह कहने वाला बच्चा भी उन्हें कलाम याद होना तो मेरे नाल अगर रल के हर बंदा पढ़े सुभान अल्लाह कलाम आला हजरत जेड़ी रूहानियत है बाकी कलाम सारे सोने होते लेकिन रूहानियत तवज्जो रखनी है मेरे ना हर बंदा रल के पढ़ेगा नज़ीरु कफ़ी नज़रिन मिसले तो न शुद पैदा जाना लम जाती नज़ीरु कफ़ी नज़रिन मिसले तो न शुद पैदा जाना जगराज को ताज तोरे सर सोवे जगराज को ताज तोरे सर सोवे तुझको शहे तो सरा जाना अल बहरु अला
نظیروں کا فی نظر اس میں تو نہ چھوٹ پیدا جانا انا فی عطش وسقا دونوں ہاتھ اٹھا کے کہہ دیں کلام 4-5 زبانہ چھے لیکن ایک جڑا وظیفہ اسی سارے کر سکنے رامنا چنڈے نہیں دونوں ہاتھ لہرا کے ہر بندہ پڑھے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا پیر صاحب علالت دے باوجود سٹیج دی زینت نے آپ دی نظر میں شیر کروں گا الروح فدا فزد ہر کا آقا جی مورا تن سب کھوک دیا چھے مورا تن اور دونوں ہاتھوں کے ہر بندہ بولے مورا تن سب کھوک دیا چھے 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 مورا تن سب کھوک دیا جان پیار چلا جانا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا ماندہ تے کوئی نہیں طبیعت دا تے میں شعر پیش کرنے لگا القلب شجر والحل شجر
دل زار چلا جانے چلو پت اپنی بپت میں کاسے کہوں میرا کون ہے تیرے سوا جانا میرا کون